بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے کلام کے نورانی سفر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ، تیرا بے انتہا شکر احسان ہے کہ تو نے ہمیں صحت، وقت اور موقع عطا فرمایا کہ ہم تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے جمع ہو سکے۔ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچائی۔ یا اللہ، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کی 14ویں کلاس میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ جزاکم اللہ خیرہ کہ آپ مسلسل اس روحانی سفر کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ساتھیوں، دورہ قرآن ہمارے پورے قرآن کا ایک جامع فہم ہمیں عطا کرتا ہے۔ خاص طور پر یہ سلسلہ ہمیں قرآن کو صرف پڑھنے ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنے، محسوس کرنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ترغیب ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہی وہ سفر ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے اور زندگیوں کا رخ سیدھا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز سورہ رعد سے کریں گے اور آگے کی صورتوں تک اس بابرکت سفر کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ رعد ہمیں اللہ کی قدرت اور نشانیوں، اس کی ربوبیت کا شعور دلاتی ہے۔ اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، اور اصل اطمینان صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ بے شک۔ تو اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتی ہوں ہمارے محترم بھائی مواحد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی دورہ قرآن کلاس کا آغاز فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن کے سفر میں سورہ رعد آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، اس کا اسٹارٹ کریں گے۔ یہ قرآن کی 13 نمبر کی سورہ ہے اور اس میں 43 آیت اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کی ہیں۔ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے رعد، وہ اسی کی آیت نمبر 13 میں رات کا ذکر ہے، وہ جس کا مطلب ہوتا ہے بادل کی گرج، یعنی بادل کی گرج اس کا مطلب ہوتا ہے رعد۔ اسی کو اس سورہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے اترنے کے زمانے اور شان نزول پہ اگر کچھ غور و فکر کریں تو یہ مکہ کے قیام کے آخری دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف کے بعد یہ سورہ رعد آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ آخری دور میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے وہ 10 نبوی سے لے کے 13 نبوی تک کا یہ دور ہے، اور یہ مکہ کے قیام کا آخری دور ہے اور کافی سخت یہ دور وہ گزرا ہے۔ اس سورہ کا مقصد اسی سورہ رعد کی آیت نمبر 1 میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی یہ پیش کر رہے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، لیکن لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں اور وہ اس کو جانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بڑی غلطی وہ کر رہے ہیں۔ اور ساری جو سورہ ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ارد گرد ہی ساری سورہ گھومتی ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار الگ الگ طریقوں سے انسان کو توحید، آخرت اور رسالت کا حق ہونا ثابت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بار بار اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے۔ تو سورہ رعد کا ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے بتانے سے صرف اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں ان ورڈ کا مطلب کسی کو نہیں پتا۔ یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے وہ بالکل حق ہے، مگر تمہاری قوم کے زیادہ تر لوگ
مان نہیں رہے ہیں۔ یعنی سورہ کا مرکزی مضمون بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ اتارا ہے کلام تم پر، یہ بالکل حق ہے، یعنی قرآن بالکل حق ہے، مگر زیادہ تر لوگ اس چیز کو مان نہیں رہے ہیں۔ آیت نمبر 2 سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے جو شاہکار ہیں کائنات میں، وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بنا قائم کیا جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنا سہاروں کے وہ قائم کیا۔ آپ ایک وہ چھت بھی ڈالتے ہیں، ایک لنٹر بھی آپ کی جب ڈالتے ہیں تو اس کے لیے آپ پلر کھڑے کرتے ہیں چار، یعنی چار دیوار آپ کھڑی کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ لنٹر ہوتا ہے۔ لیکن یہ برج جو اللہ تعالیٰ نے آسمان قائم کیا ہے، یا آسمان کو بنا اللہ تعالیٰ نے کسی برج کے، بنا کسی اس کے اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا۔ ایک سائنٹسٹ اس بات پہ غور و فکر کر کے، وہ آرکیٹیکٹ تھا اور اس پہ ایمان وہ لے کر آ گیا تھا قرآن پر، کہ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ بنا پلر کے ہی کوئی کسی پہ چھت وہ ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان ایسے ہی کھڑے کر دیے کہ وداؤٹ پلر۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بنا قائم کیا جو تمہیں نظر نہیں آتے ہوں۔ پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر براجمان ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، یعنی قانون کے پابند ہے سورج اور چاند۔ سورج کا جو ٹائم نکلنے کا ہے اسی ٹائم نکلتا ہے، اور اسی ٹائم وہ پھر ڈوبتا ہے، یعنی سب ایک آربٹ میں اللہ تعالیٰ کے نظام کے باندھے ہوئے جو قانون ہے اس میں سب تیر رہے ہیں۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہی ہے، یعنی اس میں بتا دیا کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہے، کوئی بھی چیز رکی ہوئی نہیں ہے۔ اور جو کہ آج ہم جدید سائنس کے ذریعے اس علم تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز اسپیس میں تیر رہی ہے، وہ چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر کر رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو، یعنی وہ نشانیاں اس لیے بتاتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو، یعنی جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اتنے سارے قانون، اتنے سارے لو آپ کے لیے بنا کر دیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی مقصد ہے، وہ کائنات میں ہر چیز کا مقصد ہے، تو آپ کی زندگی کا بھی مقصد ہے، اور آپ کو اپنے رب کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر جواب دہی کرنی ہے۔ پھر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور ندیاں بہا دی۔ یہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی زمین میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو کھوٹے کی طرح ہم نے گاڑ دیا ہے۔ جیسے کھوٹا ہوتا ہے نا، جس میں کسی کو جو چروائے ہوتے ہیں اپنی بکریاں یا اپنی بھیڑ یا اپنے بھینس وغیرہ جو وہ مطلب باندھتے ہیں، تو کھوٹے کا ہم دیکھتے ہیں کہ 3/3 حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے، اور صرف وہ چھوٹا سا حصہ ہی وہ زمین کے باہر وہ نظر آتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کھوٹا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اس دنیا میں کھوٹوں کی طرح گاڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اب جدید سائنس کے ذریعے ہمیں پتہ لگا ہے کہ پہاڑ کا جتنا پورشن ہمیں اوپر نظر آتا ہے، اس سے 3 گنا پورشن پہاڑ کا زمین کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے پہاڑوں پر ڈرل کرنے سے آپ کو پانی ایک دم نہیں ملتا، پہاڑوں کے اندر نہیں ملتا، لیکن ہاں وہ ندیوں کے ذریعے مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے بات کہہ دی کہ اس نے ندیاں بہا دی، اور اس کا ریزن بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی، تاکہ تم کو دنیا لے کر وہ ڈھلک نہ جائے، امبیلنس نہ ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور ہم جدید سائنس کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہی ہے، سورج کے ارد گرد بھی گھوم رہی ہے، اور پورا سولر سسٹم بھی گھوم رہا ہے، اور اس میں ہمیں اس کے گھومنے کی جو یہ اتنی تیزی سے روٹیٹ ہوتی ہے، ہمیں اس کا 1 سیکنڈ کو بھی ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ ہم کتنے خطرناک جہاز پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیلنس قائم کیا ہے، یہ ان پہاڑوں کے ذریعے وہ قائم کیا ہے، اور آج ہم جدید سائنس کے ذریعے اس علم تک پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین یہ پہاڑوں کا نظام رکھا ہے کہ جس کے ذریعے جو کہ ہماری زمین ہے وہ امبیلنس نہیں ہوتی۔ ادروائز کیا ہوتا کہ وہ گریوٹی اگر وہ نہیں ہو پاتی ہے، پہاڑوں کا نظام نہیں ہو پاتا، تو زمین امبیلنس ہو جاتی ہے اور سورج کے اندر یہ جا کر گر جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ یہی کہا، وہ جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور ندیاں بہا دی ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات چھا دیتا ہے، اور ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، یعنی کائنات میں نشانیاں صرف ان کے لیے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو وہ زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے پیڑ ہیں، جن میں سے کچھ اکیرے ہیں اور کچھ دوہرے،
सबको एक ही पानी सींचता है, मगर मजे में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। यानी इस जमीन पे गौर व फिक्र करें, इसमें अल्लाह ताला ने इसी जमीन से पेड़ उगाए हैं, इसी से फल उगाए हैं, और इसी में सेम पानी जाता है। वो जमीन सेम है, लेकिन उनके फल जो है उनका जायका अलग होता है। ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से है। अगर ये निज़ाम ऑटोमेटिक बन गया होता तो इतना बेहतरीन निज़ाम ये कभी भी बर्पा नहीं हो सकता था। इन सब चीज़ों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। फिर अल्लाह ताला बताएंगे आयत नंबर 5 से कि फिर काफिरों को ताज्जुब आखिर किस बात पर हुआ। अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल लोगों का ये कहना है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो अ, वो जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। यानी ताज्जुब करना है तो फिर इस बात पे करो ना कि मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब के साथ इनकार का रवैया अपनाया है। ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तोक पड़े हुए हैं। ये जहन्नुमी हैं और जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं उन पर अल्लाह के अजाब की इबरतनाक मिसालें वो गुजर चुकी हैं, जैसा कि हमने कौमों के वाक़यात देखे हैं। हकीकत यह है कि तेरा रब लोगों की वो जातियों के बावजूद उनके साथ माफ़ी से काम लेता है, और ये भी हकीकत है कि तेरा रब वो सख्त सजा देने वाला है। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया, आयत नंबर 7, ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया कहते हैं कि इस आदमी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। तुम तो सिर्फ खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। फिर आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला हमें बताएंगे, अल्लाह ताला के जो इल्म कामिल है उसका बयान आयत नंबर 8 से आएगा। अल्लाह एक एक हामिला के पेट से बाखबर है। जो कुछ उसमें बनता है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उसमें कम या ज़्यादा होता है उसकी भी वो खबर रखता है। हर चीज़ के लिए उसके यहाँ एक मिकदार मुकर्रर है। वो छिपी और खुली हर चीज़ को जानता है। वो बुजुर्ग है और हर हाल में सबसे बड़ा बनकर रहने वाला है। तुम में से कोई आदमी चाहे जोर से बात करे या धीरे से, और कोई रात के अंधेरे में छिपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब बराबर हैं। यानी अल्लाह ताला हर किसी को वो देख रहा है। रात का अंधेरा हमारे लिए है, अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला बताएंगे कि जो अजाब है वो इंसानों के गुनाहों की वजह से ही आता है। हर आदमी के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरां लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ नहीं बदल देती। तो ये आयत में बड़ी गहरी बात अल्लाह ताला ने कह दी कि हकीकत ये है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने औसाफ को नहीं बदल लेती। यानी जब तक वो कौम खुद नहीं सुधरती, अल्लाह ताला उसके हालात को नहीं बदलता। आज भी उम्मत मुस्लिमा को अगर अल्लाह ताला से वो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनके हालात बदले, तो उनको अपने औसाफ बदलने पड़ेंगे, उनको अपने गुण बदलने पड़ेंगे, उनको अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना पड़ेगा। और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। ना अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हिमायती और मददगार हो सकता है। फिर आयत नंबर 12 और 13 में अल्लाह ताला वही बताएंगे जो इस सूरा का नाम है, सूरह राद, यानी बादल की गरज। अल्लाह ताला बताएंगे कि आसमान की जो बिजली है और ये अल्लाह ताला की तस्बीह व हम्द करती है। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। यानी अंदेशे ये होते हैं कि ये बिजली हम पे न गिर जाए, उम्मीदें ये बनती हैं कि इस बिजली के बाद बारिश होगी। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है और बादलों की गरज उसकी हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करते हैं। यानी बादल भी अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, और फरिश्ते उसके डर से कांपते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कड़ाती हुई बिजलियों को भेजता है और कई बार उन्हें जिस पर चाहता है ठीक उस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। हकीकत में उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है। आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला बताएंगे 14 से कि सिर्फ अल्लाह ताला से ही दुआ करना इंसान के लिए फायदेमंद हो सकता है।
उसी को पुकारना हक है। रही वो दूसरी हस्तियां जिन्हें उसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई आदमी पानी की तरफ हाथ फैलाकर उससे दरख्वास्त करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं है। यानी अल्लाह के सिवा दूसरी हस्तियों को पुकारना ऐसा ही है जैसे आदमी पानी की तरफ हाथ बढ़ाकर सिर्फ ये कहे कि पानी तू मेरे मुंह तक पहुंच जा, जबकि वो उसके मुंह तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही दूसरों को पुकारना है कि आपकी दुआओं का कोई जवाब वो नहीं दे सकती। बस इसी तरह हक का इनकार करने वालों की दुआएं भी वो कुछ नहीं है मगर एक तीर बिना निशाने के। वो तो अल्लाह ही है जिसको जमीन व आसमान की हर चीज चाहे अनचाहे सजदा कर रही है, और सब चीजों के साए सुबह व शाम उसके आगे झुकते हैं। इनसे पूछो आसमानों व जमीन का रब कौन है, कहो अल्लाह। फिर इनसे कहो कि जब सच्चाई ये है तो क्या तुमने उसे छोड़कर ऐसे माबूदों को अपना कारसाज वो ठहरा लिया है जो खुद अपने लिए भी किसी फायदे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। कहो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हुआ करते हैं, क्या रोशनी और अंधेरे बराबर होते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या इनके ठहराए हुए साझीदारों ने भी अल्लाह की तरह वो कुछ पैदा किया है, उसकी वजह से इन पर पैदा करने का मामला मुस्तवा हो गया हो। कहो हर चीज का पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है, और वो अकेला है सब पर गालिब। आयत नंबर 17 से अल्लाह ताला हक व बातिल के लिए हमें मिसाल बताएंगे। अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, और हर नदी नाला अपनी समाई के मुताबिक उसे लेकर वो चल निकलता है। फिर जब बाढ़ आई तो सतह पर झाग भी आ गए, और ऐसे ही झाग उन धातुओं पर भी वो उठते हैं जिन्हें गहने और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। इसी मिसाल से हक व बातिल के मामले को वाज़ेह करता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है, और जो चीज़ इंसानों के लिए फायदेमंद है वो जमीन में ठहर जाती है। इस तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता है। जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने उसे कबूल ना किया वो अगर जमीन की सारी दौलत के भी मालिक हों, उतनी ही और जुटा लें, तो वो बचने के लिए इन अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए इस सब को बदले में दे डालने पर तैयार हो जाएं। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा, और उनका ठिकाना जहन्नुम है, बहुत ही बुरा ठिकाना। आयत नंबर 19 से जो चीज़ आएंगी वो है हक का साथ देने वालों की कि वो सिफात क्या होती हैं। भला ये कैसे हो सकता है कि वो आदमी जो तुम्हारे रब की इस किताब को जो उसने तुम पर उतारी है हक जानता है, और वो आदमी जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों बराबर हो जाएं। नसीहत तो अक्लमंद लोग ही कबूल किया करते हैं, और उनका रवैया ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने वादे को पूरा करते हैं। यानी जो हक हक को पहचान लेते हैं, जो ईमान लाते हैं, वो क्या करते हैं, अल्लाह के साथ अपने वादे को पूरा करते हैं, उसे मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं डालते। उनका रवैया ये होता है अल्लाह ने जिन जिन रिश्तों को बाकी रखने का हुक्म दिया है उन्हें बाकी रखते हैं। यानी वो रिश्तेदारी को नहीं तोड़ते, वो कता ताल्लुक नहीं करते। अपने रब से डरते हैं और इस बात का डर रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब न लिया जाए। उनका हाल ये होता है कि अपने रब की वो खुशनुदी के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारी दी हुई रोजी में से खुले और छिपे खर्च करते हैं, और बुराई को भलाई से दूर करते हैं। आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है। यानी ऐसे बाग जो उनके हमेशा रहने वाले घर होंगे, वो खुद भी उनमें दाखिल होंगे, और उनके बाप दादा और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो जो नेक है वो भी उनके साथ वहां जाएंगे। यानी जन्नत में आदमी सिर्फ इंसान आदमी ही दाखिल नहीं होगा, बल्कि जो उसके रिश्तेदार हैं उनमें से जो नेक हैं वो दाखिल होंगे। इंसान सोचता है कि जैसे हम दुनिया में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, हम अपने खानदान के साथ रहते हैं, वैसे अगर हमें मरने के बाद भी साथ रहना है, अगर उसको मोहब्बत है, तो उसे फिक्र करनी चाहिए अपने खानदान की कि जिस सीधे रास्ते पे अल्लाह ताला ने मुझे लगा दिया है, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे घर वालों को भी उसी सीधे रास्ते पे ले आए, और इसमें अपनी ही भलाई है, अपने घर वालों की ही भलाई है, ताकि आप जैसे दुनिया में साथ हैं ऐसे ही आप आखिरत में साथ रहें। तो आपको अपने आप को भी जहन्नुम की आग से बचाना है, साथ साथ आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो फैमिली मेंबर हैं, उनको भी बचाने की कोशिश करनी है। वो तभी आप जन्नत में साथ रह पाएंगे। अदरवाइज आपका ताल्लुक
वहाँ वो कट जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि हमारा ही कोई फैमिली मेंबर जहन्नुम में हो और हम जन्नत में हो, और ये भी हो सकता है कि हमारा फैमिली मेंबर कोई जन्नत में हो और हम जहन्नुम में हो। यानी वहाँ अलग अलग आप हो जाएंगे अगर आप नेक और परहेजगार नहीं हैं। लेकिन जो लोग नेक हैं वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में यही कहा है, यानी ऐसे बाग जो हमेशा रहने वाले घर होंगे, वो खुद भी उनमें दाखिल होंगे और उनके बाप दादा, उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो जो नेक है वो भी उनके साथ वहां जाएंगे, यानी सिर्फ नेक जाएंगे। फरिश्ते हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे और उनसे कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसकी वजह से आज तुम इसके हकदार हुए हो। क्या तो क्या ही खूब है ये आखिरत का घर। आयत नंबर 25 सब सिफात आएंगी जो हक के दुश्मन होते हैं, जो इनकार करने वाले होते हैं, जो इस्लामोफोब्स होते हैं, जो इस्लाम की दुश्मनी में अंधे होते हैं। उनका क्या किरदार होता है, अल्लाह ताला उसके बारे में बताएंगे। रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांधने के बाद तोड़ डालते हैं, जो उन रिश्तों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जो जमीन में बिगाड़ फैलाते हैं, वो लानत के काबिल हैं और उनके लिए आखिरत में बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह जिसको चाहता है रोजी की वो कुशादगी बख्शता है, और जिसे चाहता है नपीतुली रोजी देता है। ये लोग दुनिया की जिंदगी में मगन हैं, हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में एक थोड़े से सामान के सिवा कुछ भी नहीं है। यानी दुनिया में जो भी आपको रोजी मिलती है वो सब अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से है। किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है, और ये अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला का प्लान है, ये अल्लाह ताला आजमाइश लेना चाहता है। और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में जो है ना, एक थोड़े से सामान के सिवा वो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने क्लियर कट हमें इसमें बता दिया है। फिर आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला बताएंगे कि दिलों का जो सुकून है वो सिर्फ अल्लाह ताला की याद में है, अल्लाह ताला के जिक्र में है। लोग कहते हैं कि हमें दिल हमारे बेचैन है, दिलों को हमें सुकून नहीं मिल रहा है, सब कुछ उनके पास होता है। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि दिलों का सुकून सिर्फ और सिर्फ कुरान में है, इसके अलावा आपको कहीं भी दिल का सुकून नहीं हासिल हो सकता, चाहे आप कितना ही कुछ कर लें। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ये लोग जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी को मानने से इनकार कर दिया है, वो कहते हैं इस आदमी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। कहो, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ पलटे। ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस नबी की दावत को मान लिया है और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान हासिल होता है, अल्लाह ताला के जिक्र से इत्मीनान हासिल होता है। अल्लाह ताला का जिक्र क्या है, अल्लाह ताला ने इस कुरान को अपना जिक्र कहा है। तो उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान हासिल होता है। खबरदार रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान मिला करता है। तो अगर आप कुरान सुन रहे हैं, आपके दिलों को इत्मीनान है, सुकून है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए आप ईमान वाले हैं। अगर कुरान सुनकर भी आपके आपके दिल जंग आलूद हैं, कुरान का असर आपके दिलों पर, आपके कल्ब पर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप इतने गुनहगार हो चुके हैं कि आपने अपना दिल सिया कर लिया है। क्योंकि गुनाहों की वजह से दिल पे एक सिया नुक्ता यानी काला नुक्ता लगता है, और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि पूरा दिल ही हमारा वो काला हो जाता है। अगर हमारे दिल हमें उसका उसका जंग उतारना है, तो हमें गुनाहों से तौबा करके अल्लाह ताला के कलाम से हमें चिमट जाना है, तो इंशाल्लाह हमारे दिलों को सुकून हासिल होगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा, फिर जिन लोगों ने हक की दावत को माना और नेक काम किए वो खुश नसीब हैं, उनके लिए अच्छा अंजाम है। आयत नंबर 30 में, क्योंकि हुआ ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हुए एक लंबा अरसा बीत चुका था, और अहले ईमान भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दावत दे रहे थे। लेकिन फिर भी मुशरिकीन मक्का कुफार उन पर जुल्म जाती के पहाड़ और मुसीबतें उन्होंने ढाए रखे थे, और वो ईमान लाकर नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गमगीन हुआ करता था कि हमारी तरफ से क्या कोताही रह रही है। ऐसे ही सेम ईमान वालों के वो हालात थे। तो अल्लाह ताला ने फिर आयत नंबर 30 से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ईमान वालों की दिलजोई अल्लाह ताला ने खुद की है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी इसी शान से हम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी शान से हमने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है, एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इन लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर उतारा है, इस हाल में कि अपने अपने बहुत ही मेहरबान खुदा के इनकारी बने हुए हैं। इनसे कहो कि वही मेरा रब है,
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین پھٹ جاتی، یا مردے وہ قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا وہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا ادھیکار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا ایمان والے ابھی تک انکار کرنے والوں کی طلب کے وہ جواب میں کسی نشانی کے ظاہر ہونے کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دیتا؟ یعنی ایمان والے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جو یہ نشانی مانگ رہا ہے وہی لا دی جائے تاکہ ایمان تو لے آئیں کم سے کم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں تو واضح کر دی گئی ہیں، تو کیا تم سب کو ایمان والا بنا دینا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا یہ پلان، یہ حکمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ایمان والا بنا دے۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ انکار کا رویہ اپنا رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں اترتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف کام نہیں کرتا۔ آیت نمبر 32 سے جو حق کے مخالفین ہیں ان کا برا انجام کے بارے میں ذکر آئے گا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی سب حق پرستوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ انکاریوں کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کہ وہ کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک جاندار کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ ہمتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ ساجی ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر سچ مچ وہ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے ساجی ہیں تو ذرا اس کے نام لو کہ وہ کون ہے۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے لیے ان کی مکاریاں وہ خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ آیت نمبر 35 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے جو جنت ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے صرف جنت بنائی ہے۔ وہ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کا سایہ وہ کبھی ختم نہ ہونے والا، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ انجام ہے متقی یعنی پرہیزگار لوگوں کا، اور حق کا انکار کرنے والوں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ باطل کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کسی بھی قیمت پہ سمجھوتا باطل کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر اتاری ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہ میں وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی کچھ باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ ساجی ٹھہراؤں، اس لیے میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا پلٹنا ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ عربی میں فرمان تم پر اتارا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حمایتی اور مددگار ہے، اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تمہیں بچا سکتا ہے۔ آیت نمبر 38 سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان جو کشمکش وہ چل رہی تھی اس کے بارے میں ذکر آئے گا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور انہیں ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بنا کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں ان کا کوئی حصہ چاہے ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں،
یا اس کے ظاہر ہونے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں۔ بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ یعنی نبی کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، ایسے ہی ہمارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ دروگا ہم کسی پر نہیں بنا کر بھیجے گئے ہیں، حساب اللہ تعالیٰ لے لے گا کہ تم نے اس پیغام کی دعوت پر لبیک کہا یا نہیں کہا، کیوں نہیں کہا یہ آپ کو اللہ کو بتانا ہے، کسی کو نہیں اس کی آپ کو بتانا ہے۔ پھر آخر میں آیت نمبر 41 سے اللہ تعالیٰ مخالفین حق جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں، اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں، اللہ حکومت کر رہا ہے، وہ کوئی اس کے فیصلوں پر وہ نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں وہ چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کرنے والی چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور بہت جلد حق کے یہ انکاری دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بہتر ہوتا ہے۔ یہ انکاری کہتے ہیں تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے بیچ اللہ کی گواہی کافی ہے، پھر ہر اس آدمی کی گواہی جو آسمانی کتاب کا علم رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نمبر ہماری 14 سٹارٹ ہوگی، جس میں 52 آیتیں ہیں، اور اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اسی کی آیت سورہ ابراہیم کی آیت 35 میں ایک اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، جو خلیل ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعا کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، اس شہر یعنی مکہ کو امن و سکون کا شہر بنا، تو اسی سے اس کا نام ابراہیم رکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی اترنے کا جو اس کا بھی وہ زمانہ ہے، وہ سورہ رعد کے ہی قریب کا زمانہ ہے، اور اس میں جو مرکزی مضمون آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات اس سورہ میں کی ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ناکام کرنے کے لیے ہر بری سے بری چالیں جو لوگ چل رہے تھے، انہیں سمجھایا گیا، انہیں بجھایا گیا، انہیں خبردار بھی کیا گیا۔ لیکن سمجھانے بجھانے کے مقابلے میں اس سورہ میں خبردار کرنے اور ملامت کرنے اور ڈانٹ فٹکار کا انداز وہ زیادہ تیز ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ سمجھاتے بجھانے کا جو حق تھا وہ پہلے صورتوں میں اچھی طرح اس کو ادا کر دیا گیا تھا، اور یہ آخری دور چل رہا تھا، اس لیے جو قریش کے اسلام دشمن ہیں ان کی ہٹ درمی اور ان کی شرارت اور ان کے جو ظلم و ستم ہے وہ دن بہ دن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اس لیے ان کو زیادہ تر ملامت ان پر کی گئی، ڈانٹ فٹکار ان کی لگائی جائی، اور ان کو زیادہ خبردار کیا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ بھی حروف مقطعات ہیں، اس کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی مہربانی سے، اس خدا کے راستے پہ جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یعنی آیت 1 میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اتارے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ یعنی قرآن کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو دنیا کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ قرآن کے اتارے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے آیت 1 میں ہی واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سیدھا راستہ ہے۔ آپ دنیا میں آپ کی جو گمراہیاں ہیں اس کو اندھیرا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور جو حق کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو روشنی کہا۔ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ تمہیں گمراہیوں سے نکال کر ایک اللہ کے راستے کی طرف تمہیں لے کر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 سے بتائیں گے کہ کافر اصل میں ہے کون، اور زمین و آسمانوں میں موجود ساری چیزوں کا مالک ہے، اور سخت تباہ کرنے والی سزا ہے حق قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی لوگ جو انکار کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی دنیا کو پرائیورٹی رکھتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کو کیا کرنا ہے؟ آخرت کو ترجیح دینی ہے، اور دنیا کو اسے امتحان کی جگہ ماننی ہے۔ یعنی مومن کو اپنے ہر کام میں ترجیح آخرت دیکھنی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہو کہ میرا کوئی کام دنیا میں ایسا ہے کہ جس سے مجھے دنیا میں نقصان ہو رہا ہے لیکن آخرت میں میرا اس کام کا فائدہ ہے، تو اس کو وہ کام وہ کیے چلے جانا ہے۔ کوئی کام ایسا ہو سکتا ہے
हो सकता है जिससे दुनिया में तो फ़ायदा हासिल हो रहा है, लेकिन आखिरत में उस काम को करने का नुकसान है, तो उसको वो काम छोड़ देना चाहिए। यानी इंसान को, एक मोमिन को आखिरत पर तरजीह देनी चाहिए, दुनिया की ज़िंदगी पे निगाह नहीं रखनी चाहिए। जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं, जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि ये रास्ता उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक टेढ़ा हो जाए, ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला एक चीज़ वाज़ेह करेंगे कि जो अल्लाह ताला की जो कलाम है उसकी जो तबलीग के अव्वलीन जो मुखातिब होते हैं, वो हम जवान लोग हैं। हमने अपना पगा हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा, उसने अपनी कौम ही की ज़बान में पैगाम दिया। ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोलकर बात समझाए। यानी जिस कौम में नबी भेजे गए हैं, उसी कौम में अल्लाह ताला का जो कलाम है उन तक आया है। इससे हमें भी ये हिकमत मिली कि आज हमारी ज़बान अरबी नहीं है, तो हमें जिस कौम में भी हमें अल्लाह ताला वो हमें जिस शख्स को भी अल्लाह ताला के कलाम की दावत देनी है, हमें उसी की ज़बान में दावत देनी है। उसे हम अरबी में से किस अगर समझाएँगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में भेजे गए थे और वो आकर वो चाइनीज़ बोलने लगते, तो क्या अरबों को अल्लाह ताला का कलाम समझ में आता? हरगिज़ नहीं आता। या वो फ्रेंच में अरबों को तबलीग करने लगते, तो क्या समझ में आता? नहीं आता ना। तो जिसकी जो लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में उसको अल्लाह ताला का जो कलाम है, वो हमें पहुँचाना चाहिए। तो हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है, उसने अपनी कौम ही की ज़बान में पैगाम दिया, ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोलकर बात समझाए। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। वो सब पर हावी और हिकमत वाला है। हम इससे पहले मूसा को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं। उसे भी हमने हुक्म दिया था कि अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ला। अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ला, यानी गुमराही से निकाल कर हक की तरफ ला। और उन्हें तारीख इलाही के सबक आमोज़ वाक़या सुनाकर नसीहत कर। यानी अल्लाह ताला की के जो मतलब वाक़यात हैं हिस्ट्री में, जो नेक बंदे गुज़रे हैं, अम्बिया किराम गुज़रे हैं, कौमें गुज़री हैं, उनके वाक़यात से उन्हें नसीहत कर। इन वाक़यात में बड़ी निशानियाँ हैं हर उस शख़्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया है। उसने तुम्हें फ़िरौन वालों से छुड़ाया, जो तुमको सख्त तकलीफ़ें देते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा बचा रखते थे। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। फ़िरौन क्या करता था कि जो बनी इसराइल है, उनके जो लड़के हैं, उनको कत्ल कर दिया करता था और लड़कियों को जिंदा रखता था। ऐसा वो क्यों करता था? यूसुफ अलैहिस्सलाम, जैसे कि हमने सूरह यूसुफ में पढ़ा है कि वो मिस्र में चले गए थे और वहां पर उनका पूरा खानदान भी आ गया था। और बनी इसराइल इनमें एक चीज थी, ये बड़ी मतलब की जहीन कौम थी और एकदम से ही इनमें दो खूबी मतलब की पाई जाती हैं, एक तो नॉलेज और दूसरी तिजारत। यानी इन दो चीजों के जरिए ये जहां भी जाते थे बनी इसराइल, वहां पर ये उस पूरे मुल्क में अपना एक नुमाया कि ये किरदार वो फैला दिया करते थे। ऐसे ही जब ये मिस्र में आए, तो अपनी जहानत की वजह से और अपनी सलाहियतों की वजह से, यानी तिजारत की वजह से, ये पूरे मिस्र पर छा गए और पूरे मिस्र के सबसे अमीर आदमी बनी इसराइल बन गए थे। जब ये अमीर बने, तो जो मिस्र की कौम थी, जो फिरौन वाली कौम थी, वहाँ क्या हुआ, वहाँ जंगें हुई, सिविल वॉर हुआ और फिर ऐसा हुआ कि एक फिरौन आकर तख्त पर बैठ गया और बनी इसराइल को उन्होंने फिर से गुलाम बना लिया। यानी उस फिरौन ने ये कहा कि ये जो बाहरी कौम आई है, ये तो बाहर के लोग हैं, और उन्होंने उनको गुलाम बना लिया। यानी वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उन्होंने वहाँ स्टार्ट कर दिया। बनी इसराइल गुलाम बन गए थे। इसी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पैदा हुए थे। हुआ ये था कि अ, कि जो एक वक़्त का फ़िरौन था, कि जब बनी इसराइल गुलाम बन चुकी थी, तो उस फ़िरौन को उसके जो नजूमी थे, यानी जो उसका पंडित था, उसने आकर खबर दी कि जो तुम्हारी मौत होगी, वो इसी कौम में से जिसको तुमने गुलाम बनाया है, इसमें से एक लड़का उठेगा, वो पैदा होगा और वो तुम्हें मार देगा। तो बनी इसराइल को तो उसने गुलाम बना लिया था। तो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि अच्छा, इस कौम में से एक लड़का पैदा होगा जो मुझे मारेगा, तो बनी इसराइल के जितने भी लड़के पैदा होंगे, उन सबको कत्ल कर दिया जाए। तो धीरे-धीरे फ़िरौन के हुक्म पे हर साल बनी इसराइल के लड़कों को वो कत्ल किया जाने लगा। तो धीरे-धीरे फिर उसके
جو راز درباری ہیں وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسے ہی سب کو قتل کرتے جائیں گے تو پھر ہم کام کس سے لیں گے، ہم اپنا غلام بنا کر کس کو رکھیں گے؟ تو فرعون نے پھر حکم میں اپنے تھوڑی سی تبدیلی کری، اس نے یہ حکم دیا کہ 1 سال تو بنی اسرائیل کے لڑکے کو ہم قتل نہیں کریں گے تاکہ وہ ہمارے غلام بھی بنے رہیں، ہمارے لیے کام بھی کریں، اور اگلے سال ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ اس بیوقوف کو یہ نہیں سوجھی کہ کیا پتا وہ بچہ اسی سال پیدا ہو جائے وہ جس سال تو قتل مطلب نہیں کرے گا، پھر بھی بہرحال کوئی بات نہیں، اور ایسا اس نے پالیسی امپلیمنٹ کری۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، تو وہ اس سال پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل کی قوم کا کوئی بھی لڑکا وہ قتل وہ نہیں کیا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل کی قوم کے وہ لڑکوں کو وہ قتل کیا جانا تھا، وہ اس سال پیدا ہوئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم سے انہیں ٹوکری میں رکھا، اور وہ فرعون کے دربار میں وہ ٹوکری گئی، اور وہاں فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کو پرورش پائی، یعنی وہ جس کو ختم کرنا تھا اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ہی اس کو دودھ پلایا۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں ہمارے سامنے دوبارہ سے یہ واقعہ آئے گا، اس کو ہم دوبارہ سے ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں بڑی آزمائش تھی، یعنی یہ جو فرعون کرتا تھا تمہارے وہ لڑکوں کو وہ قتل کر ڈالتا تھا، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ وہ رکھتا تھا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی اس میں، اور یہ کئی سال تک رہا۔ بنی اسرائیل قوم وہ کئی سو سالوں تک غلام رہی تھی۔ تو ہم بھی یہ نہ دیکھیں کہ وقت کے حالات میں ہم یہ نہ بہہ جائیں کہ ہم پہ بڑا ظلم وہ جاتی ہو رہا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق اس دنیا میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھتے ہیں، اور وہ عذاب اللہ تعالیٰ کا حکمران کی صورت میں ہی ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت ہے، یہ ہماری ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہیں۔ ہاں، تو اس سے نکلنے میں تھوڑا ٹائم بھی لگے گا، جب تک قوم ابھی سورہ رعد میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے آ، اس قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف نہ بدل دیتی ہے، جب تک وہ قوم پوری طرح تبدیل نہ ہو جائے تب تک اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بھی نہیں بدلتا۔ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے ساتھ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے سے جو نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ چھن جاتی ہے، یعنی جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھین لیتا ہے۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اگر نعمت کی ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ شکر گزار کرو گے، شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ اور نوازے گا۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن۔ اس پر شکر گزار بنو گے، اس کا حق ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا، لیکن وہ ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم انکار کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی انکاری ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ نوح کی قوم، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کی گنتی اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئیں تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا دیے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف وہ تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت الجھن بھرے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تمہیں ایک ایک طے کی ہوئی مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہمیں، یعنی رسولوں سے یہ کہا تم کچھ نہیں ہو، ہم جیسے ہی تو ایک انسان ہو، ہم تمہیں اللہ کا رسول کیسے مان لیں؟ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کھلی دلیل۔ پھر اللہ کے رسولوں نے وہ کیا جواب دیا وہ آئے گا آیت نمبر 11 سے۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا وہ سچ میں ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن آگے بات آئے گی، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے ادھیکار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کی اجازت سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر ایمان والوں
کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں، جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ جو تکلیفیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ پھر رسولوں کو جھٹلانے کا جو برا انجام ان قوموں کا ہوا، عبرتناک انجام، وہ پھر ہمیں بتایا جائے گا۔ آخرکار حق کے انکاریوں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا، یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اپنے دیش سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے سامنے جواب دہی کا ڈر رکھتا ہو اور میری دھمکی سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر شرکس حق کے دشمن نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے وہ کچلہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، جسے وہ زبردستی گلے سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ یعنی جہنم میں ایسا پانی ملے گا، انسان کو پیاس لگے گی جہنم میں شدید، پانی دیا جائے گا اسے کھولتا ہوا، اور اس پانی کی صفات یہ ہوگی کہ انسان ایسا ہے کہ اس کا دل نہیں چاہے گا اسے پینے کا، لیکن اس کو پیاس اتنی ہوگی اسے پینا پڑے گا، اور جیسے ہی وہ پانی پیے گا تو اس پانی کی گرمی سے اس کا دماغ پگھلے گا، اور اس کا دماغ اس کے باقی جو شریر کے انگ ہیں ان سے باہر آ جائے گا۔ یعنی اس کا دماغ پگھل کے کان سے باہر آ جائے گا، اس کا برین ناک سے باہر آ جائے گا، اور جیسے ہی پانی اس کے آنتوں میں جائے گا اس کی آنتیں تک پگھل جائیں گی۔ ایسا پانی ہوگا وہ جہنم کا، اور وہ پینا ہی پڑے گا۔ انسان کو پیاس لگے گی، پیے بغیر بھی وہ مانے گا نہیں، لیکن پیے گا تو اس کے ساتھ یہ انجام ہوگا، جسے وہ زبردستی وہ گلے سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی، مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ یعنی یہ عذاب بار بار وہ بھگتتا رہے گا، اسے موت ہرگز نہیں آئے گی۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے وہ کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا وہ کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے، 19 اور 20 میں، کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ مشرکین مکہ کو آخری دور میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے اور قوموں نے اپنے نبی کی بات مان کر نہیں دی، اور انہی کو اپنے دیش سے نکالنے پر اتارو ہو گئے، انہی کی جان کے پیچھے لگ گئے۔ آج تمہارا بھی وہ یہی رویہ ہے، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے ہو، انہیں اپنے دیش سے نکالنا چاہتے ہو، تو جیسا ان پر عذاب آیا تو تم بھی ڈرو، کہیں تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے ماتحت تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے کے لیے بھی وہ کچھ کر سکتے ہو؟ یعنی جو لوگ کمزور تھے نا، جو اپنے بڑوں کی پیروی کر رہے تھے، قوم کے بڑے لیڈروں کی پیروی کر رہے تھے، وہ جہنم میں آپس میں لڑیں گے۔ وہ کمزور کہیں گے دنیا میں تو ہم تمہارے ماتحت تھے، تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ہم تو تمہیں ووٹ دے رہے تھے، تمہیں رب بنا لیا تھا ہم نے، حرام حلال کا اختیار ہم نے تمہارے ہاتھ میں رکھ دیا تھا، جو علماء تھے، جو درویش تھے، ہم نے تو تمہارے ہاتھ میں رکھ دی تھی قیادت، کیا اب تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لو گے؟ تو دیکھیں ان کا کیا جواب آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں چھٹکارے کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو برابر ہے، چاہے ہم روئیں، پیٹیں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، وہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ یعنی شیطان پھر اپنے جو پیروکار ہیں شیطان کے وہ اپنے پیروکار پر ملامت کرے گا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا وہ کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں بلایا، تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ شیطان صاف صاف کہہ دے گا، بھائی میں نے زور زبردستی کوئی کی تھی تم پر، میں نے تو راستہ دکھایا تھا، چلے تو تم خود تھے۔ یہ کہے گا شیطان ان لوگوں سے۔
कि मुझे मलामत मत करो, मलामत के काबिल तो तुम खुद हो। मेरा काम क्या था? सिर्फ रास्ता दिखाना। और मेरा तो वो चैलेंज मैं पूरा करने आया था। मैंने रास्ता दिखाया, चले तुम खुद थे। तो इंसान अपनी गुमराही का ब्लेम शैतान पे नहीं डाल सकता, ना दुनिया में ना आखिरत में। इंसान ये नहीं कह सकता कि शैतान ने मुझसे ये काम करवा दिया। शैतान काम नहीं करवाता आपसे, शैतान आपको राह दिखाता है, वो काम आप खुद करते हो। तो वही बात शैतान ने कही है। अब मुझे बुरा भला ना कहो, अपने आप ही को मलामत करो, ये शैतान कह रहा है। यहाँ ना मैं तुम्हारी फरियाद सुन सकता हूँ और ना तुम मेरी। इससे पहले जो तुमने मुझे खुदाई में साझीदार बना रखा था, मैं उसकी जिम्मेदारी से अलग हूँ। ऐसे जालिमों के लिए तो दर्दनाक सजा यकीनी है। इसके बरखिलाफ जो लोग दुनिया में ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, वो ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां वो अपने रब की वो इजाजत से हमेशा रहेंगे। वहां उनका इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से होगा। अब अच्छे और बुरे नजरियात के लिए अल्लाह ताला मिसालें बयान करेंगे। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलीमा तैयबा, वो कलीमा तैयबा को किस चीज से मिसाल दी है, यानी जो पाक कलीमा है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी जाति का पेड़ जिसकी जड़ जमीन में गहरी जमी हुई है और शाखाएं आसमान तक पहुंची हैं। हर पल अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि ये लोग इनसे सबक लें। यानी कलमा तैयब की मिसाल अल्लाह ताला ने ये दी कि जैसे एक पेड़ है जिसकी जो जड़ है वो अच्छी तरह जमीन में है और आसमान तक उसकी शाखाएं पहुंची हुई हैं और वो अपने रब के हुक्म से फल दे रहा है। ठीक है, ये मिसाल अल्लाह ताला ने दी। अब अल्लाह ताला देगा जो कलीमा है वो खराब जो कलीमा है, यानी और वो कलीमा है वो खबीसा की मिसाल एक बज्जात पेड़ की सी है जो जमीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, उसके लिए कोई जवाब नहीं है। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक पक्की बात की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में जवाब और मजबूती देता है और जालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को इख्तियार है, जो चाहे करे। न- अब आयत नंबर 28 से नाशुक्री करने वालों का अंजाम आएगा, जो अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं। तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे नाशुक्री से बदल डाला और अपनी कौम को भी तबाही के वो घर में झोंक दिया। अल्लाह की नेमत पाने के बाद जिन्होंने वो नाशुक्री की। तो हमारे पास अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, हम उनका हक अदा नहीं कर सकते। हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, नाशुक्री से नहीं बदलना है। अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत जिस्म दिया, हमें घर दिया, हमें खाने को अल्लाह ताला ने हमें खाना दिया, हमें रिस्क रोजी दी, अल्लाह ताला ने हमें कारोबार दिए, हमें अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन दी। इतनी नेमतें हैं, अपने ऑर्गन पे आप गौर व फिक्र करें, अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हैं, तो इनका हक अदा करें आप। और साथ साथ जो सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी और ये कुरान की दौलत अल्लाह ताला ने हमें दी कि ये सबसे बड़ी नेमत है। तो हमें इस कुरान का भी हमें साथ साथ हक अदा करना है। यानी जहन्नुम, यानी अपनी कौम को तबाही में जो झोंक दिया था वो क्या है? यानी जहन्नुम, जिसमें वो झुलसे जाएंगे और वो सबसे बुरा ठिकाना है। और अल्लाह के कुछ हमसर यानी ठहरा लिए ताकि वो उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दे। इनसे कहो अच्छा मजे कर लो, आखिरकार तुम्हें पलट कर जाना दो जगह ही में है। आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला साफ बता देंगे मैदान महशर में रोजे कयामत कोई रिश्तेदारी, कोई लेन देन, कोई माल तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। दुनिया में जो तुम्हारे जिगरी दोस्त है वो भी काम नहीं आएगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज कायम करें और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छिपे यानी भलाई के रास्ते में खर्च करें, इनसे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना खरीदना बेचना होगा, ना दोस्ती हो सकेगी। फिर अल्लाह ताला बताएंगे आयत नंबर 32 से कि अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं कि तुम उनका उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला की इतनी ढेरों नेमतें हमारे ऊपर हैं। अल्लाह वही है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से तुम्हें रोजी पहुंचाने के लिए तरह तरह के फल पैदा किए, जिसने नाव को तुम्हारे लिए सधाया
کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور ندیوں کو تمہارے لیے سدھایا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے سدھایا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے سدھایا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں موجود ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، یہ ہے حقیقت۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وہ ناشکری انسان کرتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ جو دعائیں ہیں، جو پاکیزہ تمنا تھی ان کی، وہ آیت نمبر 35 سے آئیں گی، جس کی وجہ سے سورہ کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم رکھا ہے۔ یاد کرو وہ وقت کہ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، اس لیے ان میں سے جو جو میرے طریقے پر چلیں وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اپنائے وہ یقیناً تو معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا یعنی گھاٹی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ وہ حصہ کون سا تھا؟ اس گھاٹی میں کوئی نہیں تھا۔ امی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں ریگستان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہاں پہ جمجم نکلا تھا، اور پھر جب بعد میں ابراہیم علیہ السلام بیچ بیچ میں اپنی فیملی سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر کی جو بنیادیں تھیں ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے دوبارہ اٹھائیں، جو نوح علیہ السلام کے اس گھر کی جو بنیاد رکھی تھی وہ آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا پانی کا، اس میں جو خانہ کعبہ کی بنیادیں ہیں وہ کھو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بتایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، اور پھر وہاں پر یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں جو دعا یہاں کوڈ ہوئی ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و مطلب کہ وہ گیا یعنی گھاٹی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، اس لیے تو لوگوں کے دلوں کو ان کا خواہش مند بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ شکر گزار بنے۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ اور شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ وہ سچ تو یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار، میری دعا قبول کر۔ پروردگار، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان وہ لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیو کہ جبکہ حساب قائم ہوگا۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ یعنی پھر سے بات مشرکین مکہ کی طرف وہ گھومتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد، کیونکہ مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں۔ بھائی پیروکار ہیں، انہوں نے تو یہ دعائیں کی تھی، انہوں نے تو وہ تو بت پرستی نہیں کرتے تھے، وہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو روز قیامت کی نافرمانوں کا کیا حال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ یعنی وہاں جا کر کہیں گے کہ ہمیں مہلت دے دو، ہم دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی بھی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہمارا تو کبھی زوال ہونا ہی نہیں ہے؟ یعنی دنیا میں تو تم بڑی قسمیں کھا رہے تھے، اب کہہ رہے ہو کہ رسول کی پیروی کریں گے، واپسی بھیج دو ہمیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 45 میں، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے ہو جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا چکے تھے۔
انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں وہ چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ اگرچہ ان کی چالیں ایسی گجب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ آیت نمبر 48 سے روزے قیامت کا اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے نا اس دن بدل دیے جائیں گے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ وہ زمین اور آسمان بدل کر وہ کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ پیتل کی کر دے گا، میدان میشری زمین پہ قائم ہوگا۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو وہ لپیٹ کے اپنے دائنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ وہ لے لے گا، اور سب کے سب ایک اکیلے زبردست قوت رکھنے والے اللہ کے سامنے بے نقاب ہو کر حاضر ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو بڑے نقاب لگے ہوئے ہیں، ہر کسی کے چہرے پہ مکھوٹا ہے، کوئی کسی کو کیا شو کر رہا ہے اور اندر سے وہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو بے نقاب کر دے گا آخرت کے دن۔ سب کے سامنے سب کے بھید کھل جائیں گے، کون کتنا نیک تھا اور کون کتنا گنہگار تھا، سب انسان وہاں پر دیکھ لیں گے۔ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تار کول کے کپڑے، آیت نمبر 50، وہ تار کول کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر جاندار کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب قرآن کا جو وہ نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے بتائیں گے، آیت نمبر 1 میں ہی بتایا تھا، پھر سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ یہ ہے قرآن کا مقصد کہ تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ اصل زندگی یہی دنیا نہیں ہے، اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا اللہ تعالیٰ قائم کریں گے، وہاں حساب کتاب ہوں گے، اور وہاں تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ توحید کی بیس پہ ہوگا، یعنی تم نے ایک رب کو مانا یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اور جو عقل سے کام رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں گے اس قرآن کے ذریعے سے۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم بھی ہماری یہاں مکمل ہو چکی ہے، صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہجر ہماری 15 نمبر کی سورہ کی ہوگی، اور اس میں 99 آیتیں ہیں، اور سورہ ہجر میں ہی اس کی آیت نمبر 2 سے ہی ہمارا جو پارہ نمبر 14 ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا، یعنی الحمدللہ کہ 13 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 سے ہی ہمارا 14واں پارہ بھی اسٹارٹ ہو جائے گا۔ سورہ ہجر کا جو نام ہے، اسی کے آیت 80 میں ہجر کا لفظ آیا ہے، اسی کو اس سورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اس کے اترنے کا جو زمانہ ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ ابراہیم کے زمانے سے ملی ہوئی سورہ ہے، یعنی سورہ ابراہیم کا جو اترنے کا جو جو کہ وہ ٹائم تھا، یعنی مکی زندگی کا آخری دور، اس کے بعد ہی یہ سورہ ہجر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اور اس کے پس منظر میں دو چیزیں بالکل صاف ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعوت پہنچاتے ہوئے مکہ میں ایک بڑی مدت کی بیت چکی تھی، اور اس قوم کو، مشرکین مکہ کو، جن کو یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا دیے جا رہا تھا، وہ لگاتار کیا کر رہے تھے، ہٹ درمی کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے مخالفت کرنے میں، اور ظلم و ستم کی ساری حدیں انہوں نے پار کر دی تھی۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان سوراؤں میں سمجھانے بجھانے کا جو انداز تھا، جو موقع تھا، اس کو تو کم کر دیا، اور زیادہ تر ان لوگوں کو ڈرایا ہے، یعنی ڈرانے دھمکانے کا انجام پھر ان سورہ میں ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ مقصد ہمیں واضح ملتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سوراؤں میں ہمت، مطلب ان کی بندائی گئی ہے کہ آپ ان کے ہٹ درمیوں سے آپ وہ نہ ڈریں، آپ اپنے دل غمگین نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان سے حساب وہ لے لے گا۔ اور یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون بھی ہے کہ ایک تو اس میں مشرکین مکہ کو خبردار کیا گیا ہے پوری سورہ میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو اس سورہ میں ہمیں تسلی دی گئی ہے، اور ان سوراؤں میں سمجھانے بجھانے کا انداز اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا، اور ڈرانے دھمکانے کا انداز اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ مزید بڑھا دیا۔ اور اسی سورہ میں ہمارا کی جو 14واں پارہ ہے وہ ہمارا اسٹارٹ ہو جائے گا آیت نمبر 2 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے کہ شروع میں
सूरह के स्टार्टिंग में ये आते हैं, इसका मतलब अल्लाह और उसके रसूल को ही मालूम है। ये आयतें हैं अल्लाह की किताब और वाज़े कुरान की। और नामुमकिन नहीं कि एक वक्त वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज इस्लाम की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, पछता पछता कर कहेंगे कि काश हमने फर्माबरदारी के साथ सर झुका दिया होता। यानी आज तो ये इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक दिन यही ऐसा आएगा मैदान महशर में, यही लोग कहेंगे कि वो काश हम मुसलमान होते, काश हम ईमान लाकर इस कुरान पर अमल कर लिया होता, काश इस कुरान की दावत को हमने आम कर लिया होता, वो काश इस कुरान पर ईमान लाने वालों में कि सबसे पहले हम होते हैं। तो वो ये बाद में कहेंगे, अभी नहीं कह रहे हैं, अभी तो इनकार कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि छोड़ो इन्हें, खाए पियाएं, मतलब कि छोड़ो इन्हें, वो खाए पिए मजे करें और भुलावों में डाले रखें इनको झूठी उम्मीद, बहुत जल्द इन्हें मालूम हो जाएगा। देखें डराने धमकाने का अंदाज इन सूराओं में अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया है। हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी तबाह किया, उसके उसके लिए अमल की एक खास मोहलत वो लिखी जा चुकी थी। कोई कौम ना अपने तय किए गए वक्त से पहले हलाक हो सकती है, ना उसके बाद छूट सकती है। ये लोग कहते हैं ये वो शख्स है जिस पर जिक्र उतरा है, तू यकीनन दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को ले क्यों नहीं आता। हम फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार दिया करते, वो जब उतरते हैं तो हक के साथ उतरते हैं, फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। यानी उनका डिमांड था, अगर तू सच्चा है तो फरिश्तों को ले आना। तो अल्लाह ताला ने कहते हैं जब फरिश्ता आते हैं ना तो वो अजाब लेकर आते हैं, वो अजाब लेकर आते हैं। फिर आयत नंबर 9 बड़ी ही जबरदस्त आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि हमने ये जिक्र नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ने आयत नंबर 9 में कुरान की हिफाजत का जिम्मा साफ तौर पे अपने ऊपर ले लिया। अल्लाह ताला ने कहा, रहा ये जिक्र तो हमने वो रहा ये जिक्र तो इसको हमने उतारा है और हम खुद इसके निगहबान हैं। तो देखें अल्लाह ताला ने जो पुरानी किताबें हैं वो टेम्पर्ड कर दी गई हैं, इंसानों ने उनमें तब्दीली कर दी गई है, लेकिन अल्लाह ताला उनके बाद दूसरे रसूल को भेज दिया करता था, दूसरी किताबें नाजिल कर दिया करता था। लेकिन हमारे नबी आखिरी नबी थे, और इसलिए उनकी किताब को जो उनके ऊपर नाजिल की गई कुरान, उसको कयामत तक के लिए अल्लाह ताला ने महफूज कर लिया कि इसको हम नाजिल कर रहे हैं और इसकी हम ही हिफाजत करने वाले हैं। क्योंकि अब अल्लाह के रसूल के बाद कोई और रसूल नहीं आएगा, इसलिए उनकी तालीमात को अगर बिगाड़ा गया तो फिर कोई रसूल तो है नहीं, तो इसका मतलब हिदायत का रास्ता फिर कौन दिखाएगी दुनिया में। तो इस किताब, ये जो कुरान मजीद है, ये हमेशा कयामत तक हिदायत का रास्ता वाज़े रखेगी इंसानों के ऊपर। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको पूरी तरह महफूज रखा है कि इसको कोई भी नहीं बदल सकता, किसी के अंदर इख्तियार नहीं है कि इस कुरान को बदल दे। हाँ, जो डंडी मारेंगे लोग इसकी इंटरप्रिटेशन में मार देंगे, कुरान की आयतों को कोई नहीं बदल सकता। आयतों का मतलब वो अपने हिसाब से समझ लेंगे, कि तफसीर में वो डंडी मार देंगे, लेकिन कुरान की आयत को कोई नहीं बदल सकता। हदीसों को वो मानना इनकार कर देंगे, दूसरे अकायद वो अपने बना लेंगे, लेकिन कुरान का इनकार कोई नहीं कर सकता और कुरान में तब्दीली कोई नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने साफ कह दिया, रहा ये जिक्र तो इसको हमने उतारा है और हम खुद इसके निगहबान हैं। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 10 से बताएंगे कि हर दौर में जितने भी दौर गुजरे हैं, उसमें जो मेजोरिटी होती है वो ईमान से महरूम रहती है। यानी हक परस्त लोग बड़े कम होते हैं, और आज के दौर में भी आप देखेंगे हक परस्त लोग बड़े कम हैं, कि कुरान से दूर महरूम रहते हैं मेजोरिटी, वो ज्यादातर लोग। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुमसे पहले बहुत सी वो गुजरी हुई वो कौमों में रसूल भेज चुके हैं। वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास कोई रसूल आया हो और उन्होंने उसका मजाक ना उड़ाया हो। आयत नंबर 12, मुजरिमों के दिलों में तो हम इस जिक्र को इसी तरह सलाख वो गुजारते हैं। आयत नंबर 13 में फिर अल्लाह ताला ने कहा, वो इस पर ईमान नहीं लाया करते, पुराने जमाने से इस ढंग के लोगों का यही तरीका चला आ रहा है। अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल देते और वो दिन दहाड़े उसमें वो चढ़ने भी लगते, वो तब भी यही कहते, हमारी आंखों को धोखा हो रहा है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। अल्लाह ताला ने साफ कह दिया, अगर हम आसमान का कोई दरवाजा भी खोल देते ना इनके लिए जो ये इनकार कर रहे हैं, और ये उसमें भी चढ़ते, तो तब भी ये उसकी कुछ ना कुछ ये तोज़ी कर लेते कि ये तो जादू है, हम पे धोखा, हम पे ये हमारा धोखा है, ये डिल्यूजन है, ये ऐसा हकीकत में नहीं है। अल्लाह ताला ने कह दिया तुम इनकी तरफ से बेफिक्र रहो।
پھر آیت نمبر 16 سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار اللہ تعالیٰ بتائیں گے، یہ ہماری وہ کاریگری ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے سجایا، اور ہر مردود شیطان سے ان کو محفوظ کر دیا۔ وہ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا سوائے اس کے کہ کچھ سن گن لے لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شیطان شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے وہ شیطان کی بات بتائی ہے کہ شیطان کو کچھ پاور اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ پہلے آسمان تک شیطان جو شیاطین وہ ہوتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور فرشتے کیا ہوتے ہیں کہ جب ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فجر اور عصر کے ٹائم، تو وہ اللہ تعالیٰ کے وہ یہاں سے ڈیوٹی کے لیے جب آتے ہیں تو پہلے آسمان پہ جو فرشتے ہیں آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے میں تو اس شخص کے پاس جا رہا ہوں، اس کے ساتھ وہ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا آپ وہاں جا رہے ہیں، اچھا مطلب کیا حال چل رہا ہے اس کا؟ تو ایسے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں فرشتے، اور شیطان کو اتنا رسائی ہے پہلے آسمان تک وہ جاتے ہیں، تو شیطان کیا کرتے ہیں کہ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور فرشتوں سے جو فرشتے باتیں کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں نا وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے جیسی وہ سن گننے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک شعلہ گن یعنی آگ کا شعلہ آتا ہے، ایک ستارہ آتا ہے اور ان کو مارا جاتا ہے، یعنی شیطانوں کو وہاں سے بھگایا جاتا ہے تاکہ وہ فرشتوں کی بات وہ نہ سنے۔ ہاں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کچھ نہ کچھ پھر بھی سنگن اس میں سے وہ لیتے ہیں، یعنی آیت نمبر 18 میں پوری طرح وہ کلیئر ہے کہ وہ کوئی شیطان اس میں راہ نہیں پا سکتا سوائے اس کے کہ کچھ سن گن لے لے، یعنی کچھ نہ کچھ وہ بات فرشتوں کی سن لیتے ہیں کہ اچھا فلاں کے ساتھ وہ معاملہ ہونے والا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ انسان اور جن نے ایک دوسرے سے بھرپور فائدہ اٹھایا، یعنی انسان اور فرشتوں نے ایک دوسرے سے بھرپور، انسان اور جنوں نے یعنی جو شیاطین جن ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اس لیے دونوں کو جہنم میں وہ ڈالا جائے گا جو گمراہ تھے۔ تو وہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ پھر دنیا میں آتے ہیں اور ان کے ایک ساتھی ہوتے ہیں دنیا میں، وہ کون ہوتے ہیں؟ نجومی، پنڈت، مولوی، وہ تعویذ گنڈے والے۔ وہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے شیاطین کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ میرے قبضے میں جن ہے، میرے قبضے میں وہ ہے، تو وہ جن ان کو آ کر بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اور وہ نجومی اس کے ساتھ پریڈکشن کر دیتا ہے کہ بھائی کل ریس میں تم ہارو گے فار ایگزامپل، یا کل ریس میں تم جیتو گے، کیونکہ وہ سن کر آ گیا فرشتوں کی بات، انہوں نے آ کے اپنے نجومی کو بتا دی اور نجومی نے ان کو بتا دی۔ تو اس سے کیا لگتا ہے، تم کہتے ہو ارے بڑا پہنچا ہوا پنڈت ہے، بڑا پہنچا ہوا مولوی ہے، اس نے تو بات بتا دی، اور وہ کہتا میرے قبضے میں تو شیطان ہے۔ در حقیقت میں شیطان اس کے قبضے میں نہیں ہوتا، جن اس کے قبضے میں نہیں ہوتا، بلکہ جن اس انسان کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے تاکہ وہ انسان سے ایسے ایسے عمل کراتا ہے، کیونکہ ایک دو باتیں اس کی صحیح ہو جاتی ہیں، پھر وہ انسان کو ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہے جس سے وہ شرک کرتا ہے کہ آپ یہ کریں، ایسی قربانی کریں، مرغا کاٹ کے لائیں، اس کے ساتھ یہ کریں، اور وہ قبرستان جائیں وہاں جا کے یہ کریں اور فلاں کریں ڈھمکانا کریں اور 10,000 روپے میرے لیے لائیں۔ وہ ایسا کر کے انہیں کچھ بتاتا ہے، پٹی پڑھاتا ہے، اور اس کا انسان کا اس پر فیت یعنی ایمان بڑھ جاتا ہے کہ بھائی ان نے کل جو بات بتائی تھی ریس میں جیتوں گا، میں ہی جیت گیا، تو یہ بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، تو وہ اس کے چکر میں آگے شرک بھی کرنے لگتا ہے، اور شیاطین کا یہی مقصد ہے کہ انسانوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے۔ تو شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ اس انسان کو بھی جس کا عقیدہ پکا ہوا، اور ساتھ ساتھ اس انسان کا نہیں ہوتا، اس کے پورے گھر والوں کا ہو جاتا عقیدہ پکا، ہاں بھائی وہ وہیں سے ٹھیک ہوا تھا۔ جیسے کسی پہ جن آ گیا اور وہ جن اترتا نہیں ہے، اور جب وہ شرک کر لیتا ہے یعنی مزار پہ جا کے سجدے وغیرہ کر دیتا تو وہ جن اتر جاتا کہ بھائی، اور ان کا ایمان کیا بن جاتا، ان کا عقیدہ کیا ہو جاتا کہ بھائی مزار والوں نے جن اتارا، اور وہ اس کی ہمیشہ عبادت کرنے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا اس کی فیملی کا بھی یہ پورا عقیدہ بن جاتا۔ تو شیطان کا یہی مقصد ہے، وہ اپنے مقصد میں جیسے ہی کامیاب ہوا اس نے انسان کو چھوڑ دیا، اور آخرت میں ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم شیطان اور جنوں، وہ انسان اور جو مطلب جن ہے، تم نے ایک دوسرے سے بھرپور فائدہ اٹھایا، یہ وہی بھرپور فائدہ ہے۔ جو شیاطین ہے وہ جاتا ہے پہلے آسمان پہ کہ وہ کچھ سنگل مطلب لوں گا تو آ کر اس کو بتاؤں گا، یہ اس کو بتا گا، پھر میں اس سے جو وہ کہتا رہوں گا یہ ایسا ہوتا رہے گا۔ یہی شیطانی کانسیپٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف بتا دیا کہ یہ کانسیپٹ یہ چلتا کیسے ہے، حدیث میں اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے۔ تو ہمیں ان کانسیپٹ سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں ان شیطانوں سے، ان نجومیوں سے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو بھی نجومی کے پاس گیا اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی، یعنی جو صرف خالی نجومی کے پاس گیا اس کی 40 دن تک تو نماز ہی قبول نہیں ہو رہی۔ ہمیں تو منع کیا گیا ہے، ہمیں روکا گیا ہے۔
تو کوئی شیطان ان سے راہ نہیں پا سکتا سوائے اس کے کہ کچھ سن گن لے لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، جو ہمیں ٹوٹتا ہوا جو تارا نظر آتا ہے نا، وہ وہی شعلہ ہوتا ہے جو شیطان کے پڑتا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ ٹوٹتا ہوا تارا دعائیں مانگو، شاہ رخ خان وہ کافی دعائیں مانگتا ہے اس میں، جو کی موویوں میں، تو وہ ٹوٹتا ہوا تارا نہیں ہوتا، وہ وہی شعلے ہوتے ہیں جو شیطان کے مارے جاتے ہیں، وہ تمہاری دعائیں وہ کیا قبول کریں گے، وہ تو شیطان کے پڑ رہا ہے، وہ دعا اللہ سے مانگو۔ تو کتنے لوگوں کے کیسے کیسے عقیدے ہیں بھائی، وہ تارا ٹوٹ رہا جلدی سے دعا مانگ لو، بھائی کیوں مانگ رہے ہو دعا؟ تارا نہ وہ نہ بھی ٹوٹے تب مانگ لو دعا، اللہ کی رضا تہجد کے وقت مانگو، تب تو اٹھا نہیں جاتا۔ تو کوئی شیطان ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں کہا، ہم نے ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر طرح کی بنسپتی ٹھیک ٹھیک وہ نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں روزی کے اسباب جٹائے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سے جانداروں کے لیے بھی جن کو روزی دینے والے تم نہیں ہو۔ وہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، جس چیز کو ہم اتارتے ہیں ایک طے کی ہوئی مقدار میں اتارتے ہیں، پھلدایک ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے تمہیں شراب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22، اور اس دولت کے وہ خزانے دار تم نہیں ہو۔ پھر آیت نمبر 23 سے 23 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم سے پہلے جو لوگ وہ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکمت والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی۔ پھر عظمت انسان آئے گی، آیت نمبر 26 سے اللہ تعالیٰ انسان کی عظمت بتائیں گے۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ آیت نمبر 26، آیت نمبر 26، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں تو اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یعنی وہی آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں سے پھر سے اسٹارٹ ہوا کہ انسان کی تخلیق کیسے کی۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہ اگر میں آدم کو بنا دوں مٹی سے، اور جب میں اس میں روح پھونکوں اپنی طرف سے، تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ لیکن سب فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس جو جو جنوں میں سے تھا، وہ سجدے میں نہیں گرا، اور اس نے کہا تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے، تو میں مطلب بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے کہ تو مردود ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور آزمائش کے لیے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھتا ہے کہ ایک پیڑ کے قریب آپ کو نہیں جانا ہے، ماں ہوا علیہ السلام کو بھی، اور یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن شیطان بہلا کر پھسلا کر انہیں اس پیڑ کا پھل وہ چکھوا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ تو پھر وہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، شیطان توبہ نہیں کرتا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مہلت لے لیتا ہے قیامت تک کی، کہ میں اپنے بات کو ثابت کر کے رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا، تو بات ثابت کر، تو یہ مہلت ہے، اور جو تیرے پیچھے چلے گا میں تجھ سے اور اس سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور آدم علیہ السلام سے جیسے ہی خطا ہوئی، انہوں نے ترنت توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور پھر ان کو دنیا میں بھیجا، اور شیطان کو بھی دنیا میں اتارا، اور پھر دنیا میں ایک مدت تک ہمیں ٹھہرنا ہے اور شیطان سے بچ کے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ ہمیں چلنا ہے، اور ہمیں اپنے جو کھویا ہوا مقام ہے ہمارا جنت، ہمیں اصل میں اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کی عظمت ہمیں بتائیں گے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 31، پھر 32 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت نمبر 32 میں، رب نے پوچھا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا اچھا، تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے، اور اب بدلے کے دن تک تجھ پر پھٹکار ہے۔
फिर आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने कहा, उसने कहा मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत दे जबकि सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। ये आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला से उसने मोहलत मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया 37 में, फरमाया अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है, यानी कयामत का वक्त हमें मालूम है। चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया अल्लाह ताला ने शैतान का कि ठीक है। वो बोला आयत नंबर 39 में, वो बोला मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं जमीन में इनके लिए दिल फरेबियां पैदा करके इन सबको बहका दूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से खालिज कर लिया है। यानी इन सब इंसानों को बहकाऊंगा सिवाय उनके कि जिन बंदों को तूने खालिज कर लिया है, चुन लिया है, जो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे हैं। सूरह हज में पढ़ेंगे हुवस्तवाकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है अपने काम के लिए। तो कि जो बंदे सिर्फ अल्लाह ताला का काम करते हैं, अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी में लगे पड़े हैं, उनके उनके अलावा शैतान सबको बहका देगा। आयत नंबर 41 में कहा, फरमाया ये रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुंचता है, बेशक मेरे जो सच्चे बंदे हैं उन पर तेरा बस ना चलेगा। तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों ही पर चलेगा जो तेरी पैरवी करें, और उन सब के लिए जहन्नुम की धमकी है। ये जहन्नुम जिससे इब्लीस की पैरवी करने वालों को डराया गया है, इसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा खास वो कर दिया गया है। इसके बरखिलाफ मुत्तकी लोग हैं, बागों और चश्मों में होंगे और उनसे कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ इनमें सलामती के साथ बिना किसी डर और खतरे के। उनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खोट कपट होगी उसे हम निकाल देंगे, वो आपस में भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे। यानी बता दिया गया है कि जो तेरी पैरवी करेंगे शैतान उनको जहन्नुम से भर दूंगा तेरे साथ, और जो मेरे रास्ते पे चलेंगे वो जन्नत में दाखिल होंगे। और उनके दिलों में आपस में ईमान वालों की हो सकता है दुनिया में कोई दिल मुटाव हो तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करने से पहले ही उसको उनके जो मामलात हैं वो सेटल कर देगा। और जन्नत में वो एक दूसरे के सामने आराम से तख्तों पे बैठे होंगे, महफिल की सज रही होंगी, और फिर वो वहां पर एक दूसरे से बात करेंगे, अपनी दुनियावी जिंदगी को याद करेंगे कि हमने दुनिया में कितना स्ट्रगल किया था, अल्लाह ताला की वहां इबादत हमने की थी, वो नाफरमानी हमसे हो गई थी। यानी डिस्कशन चलेगा जन्नत में ना, कि हम जन्नत में ऐसे पहुंचे, कितनी मुश्किलात हम पे आई, अल्लाह ताला का रहम हम पर हुआ, वरना हम यहाँ पहुंचने के काबिल नहीं थे। वो डिस्कशन की जन्नत में सब जन्नती करेंगे। फिर आयत नंबर 48 से अल्लाह ताला ने कहा, उन्हें ना वहां किसी मशक्कत से पाला पड़ेगा और ना वहां से निकाले जाएंगे। यानी जन्नत में हमेशा रहेंगे और कोई मशक्कत नहीं करनी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वहां मजदूरी नहीं करनी है वहां दुनिया की तरह। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को वो खबर दे दो कि मैं बहुत माफ करने वाला और रहम करने वाला हूँ। आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला ने साफ बता दिया हमें। फिर आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला ने कहा, मगर इसके साथ मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला ने कहा, और इन्हें जरा इब्राहिम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ। आयत नंबर 51, आयत नंबर 51, और इन्हें जरा इब्राहिम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ। जब वो उसके यहाँ आए और कहा सलाम हो तुम पर, तो उसने कहा हमें तुमसे डर लगता है। ये वही फरिश्ते हैं जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए थे। आज आपके लिए उन्हीं फरिश्तों का जिक्र है, ये उन्हीं मेहमानों का है। तो फिर आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला ने कहा, उन्होंने जवाब दिया डरो नहीं, हम तुम्हें एक बड़े सयाने लड़के की खुशखबरी देते हैं, यानी इसहाक की। इब्राहिम ने कहा, क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझे औलाद की खुशखबरी देते हो? जरा सोचो तो, वो यही वो जरा वो सोचो तो सही कि ये कैसी खुशखबरी है तुम मुझे दे रहे हो। उन्होंने जवाब दिया, हम तुम्हें सच्ची खुशखबरी दे रहे हैं, तुम मायूस ना हो। इब्राहिम ने कहा, अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते हैं। आप बता दिया कि रहमत से मायूस कौन होते हैं? गुमराह, काफिर। फिर इब्राहिम ने पूछा, ए अल्लाह के भेजे हुए लोगों, वो मुहिम क्या है जिस पर आप लोग तशरीफ लाए हो, यानी आप किस लिए भेजे गए हो? वो बोले, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, सिर्फ लूत के घर वाले इससे अलग हैं, उन सबको हम बचा लेंगे सिवाय उसकी बीवी के, जिसके लिए अल्लाह फरमाता है हमने तय कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी। फिर जब ये लोग लूत के यहाँ पहुंचे तो उसने कहा,
آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے وہ سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، اس لیے اب تم لوگ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب تھا۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے، یعنی وہ شہر کے لوگ بےتاب ہو گئے کہ نوجوان آئے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہم بدفعلی کا عمل کریں گے۔ لوط نے کہا، بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم بار بار تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ اے لوط، ٹھیکیدار کیوں بن رہا ہو دنیا بھر کے؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی میری قوم کی جو لڑکیاں ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، یہ موجود ہیں۔ تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے، یعنی ہومو سیکسوالٹی کا اتنا نشہ ان کے اندر تھا، قوم لوط کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان کے اندر ایک وہ نشہ سا تھا، وہ نشہ چڑھا ہوا تھا، وہ اپنے آپے سے باہر ہوئے چلے جا رہے تھے۔ آخرکار پھر آیت نمبر 73 سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آخرکار پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، یعنی صبح ہوتے ہی، اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ والے ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا عام راستے پر واقع ہے، جہاں سے عرب کے لوگ وہ گزر بسر کرتے تھے۔ اس میں اس میں وہ سبق لینے کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ پھر قوم شعیب کا انجام یہاں پر آئے گا، جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جو ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتی تھی مدین کی طرف، اور ایکا والے ظالم تھے، تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں، یعنی یہ قومیں ایسی جگہ تھی کہ عرب کے لوگ وہاں سے گزرتے تھے اور یہ خود کی کہتے تھے کہ اس علاقے میں زیادہ دیر مطلب کہ وہ ٹھہرو مت، یہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، ان قوموں کو یہ کچھ نہ کچھ جانتے تھے۔ پھر قوم سمود کے بارے میں آئے گا آیت نمبر 80 سے، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ ہجر اس سورہ کا نام بھی ہے، یہ قوم سمود کے لیے آیا ہے، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے ایکا والے آئے ہیں، ایسی ہجر جو آیا ہے وہ سمود علیہ السلام کی قوم کے لیے آیا ہے۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، ہم نے اپنی آیتیں ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ کاٹ کاٹ کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اب آیت نمبر 85 سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب آئے گا۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجود وہ چیزوں کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بدتمیزیوں پر شریفوں کی طرح معافی سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ وہ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہے، اور تمہیں عظیم قرآن دیا۔ یعنی 7 آیتیں کون سی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں؟ آیت نمبر 87 میں جو بتائی گئی ہیں ہمیں، وہ سورہ فاتحہ ہیں۔ وہ سورہ فاتحہ وہ یہ کہ 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور تمہیں عظیم قرآن دیا، یعنی 7 آیتیں وہ دی اور ساتھ ساتھ پورا قرآن تمہیں دیا۔ پھر آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، تم اس دنیا کے سامان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے الگ الگ طرح کے لوگوں کو دے رکھا ہے، اور ان کے حال پر اپنا دل وہ کڑاؤ، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان والوں کی طرف جھکو، اور اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔
یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان فرقے باز لوگوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا کہ آپ اپنی تبلیغ علی اعلان کیے چلے جائیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا حکم وہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو، مت ڈرو کسی سے، جو جس چیز کا حکم آ رہا ہے اس کو کہہ دو سب کے سامنے۔ تمہاری طرف سے ہم مذاق اڑانے والوں کی وہ خبر لینے کے لیے کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو بڑی کڑن ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ یہ بتا دیا کہ جو یہ باتیں بنا رہے ہیں تم پر، اس میں اس سے تمہارے وہ دل نہ مطلب کہ وہ کڑیں۔ اور بتا دیا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 99 میں بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے کہی آخری آیت میں، اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ کب تک کرنی ہے؟ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ یہ ہے ہمیں تب تک عبادت کرنی ہے جب تک ہمیں موت نہ آ جائے، ہمیں تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں تب تک اللہ تعالیٰ کی بندگی ہمیں کرتے رہنا ہے اس آخری گھڑی تک۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بعد میں کر لوں گا عبادت، یا وہ کر لوں گا بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا۔ بھائی بڑھاپے سے پہلے مر گیا تو؟ یا انسان یہ نہ سمجھے کہ اب میں نے 2 سال عبادت کر لی، اب 4 سال ریسٹ کر لوں، کیا پتہ ہی اب موت آ جائے۔ تو جب تک موت نہیں آ جاتی، جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کو کیے چلے جانا ہے، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ اور الحمدللہ سورہ ہجر ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے، اور سورہ نحل، ٹائم ہمارا ہو چکا ہے، تو کل ہم سورہ نحل کا آغاز کریں گے، جو کہ 16 نمبر کی سورہ ہے ہماری، اور 14واں پارہ ہمارا ابھی یہاں پر چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا اس میں کوتاہی ہو گئی ہو، یا سننے میں کوئی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کرے، اس کو معاف فرمائے، اور اس کے صحیح مفہوم کو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ راسخ کر دے، اس قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، اس کا حق ادا کرنے والا ہمیں بنا دے، اس کی دعوت کو عام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آج کی دورہ قرآن کی کلاس ہماری کلاس نمبر 14 بھی ہم نے مکمل کر لی ہے، اللہ کے شکر سے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سورہ رات سے لے کر سورہ ہجر تک مکمل آج کر لیے ہیں، اور اس میں آنے والے جو پیغامات ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں سمجھنے کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے۔ خصوصی طور پر شکریہ ادا ہے محترم بھائی مواحد صاحب کا، جنہوں نے ہمیں اتنی آسان فہم میں ان صورتوں کو سمجھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ یہ بنائے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی آیت میں جو بھی ہم نے پیغام سنا اور سمجھا ان کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور انشاءاللہ کل ملیں گے پھر نئے سورہ یعنی کہ سورہ نحل سے آگے تک سورہ ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خیال رکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔